اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جس چیز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ صحابہ کرام نے اس پر بڑی مضبوطی سے عمل کر کے دکھایا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کسی کو کوئی عادت لگ جائے سگریٹ کی، پان کی، گٹکے کی، تو وہ عادت اس سے چھوٹتی نہیں۔ شراب کی عادت ان عادتوں میں سب سے زیادہ پکی عادت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ شراب چھوڑنے کی کوشش میں لوگ بہت شدید بیمار ہو جاتے ہیں اور معالج اور ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں موت آ سکتی ہے اچانک اس طرح شراب چھوڑو گے تو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے شراب جو ہے وہ اس معاشرے کا جزو لازم تھا۔ جیسے کراچی والوں کو چائے ہے، دن میں 4 دفعہ 6 دفعہ چائے، تو ان کے ہاں اس طرح 4 دفعہ 6 دفعہ شراب ہوتی۔ اگر آپ ان کی ادب کی لٹریچر کی کتابیں اٹھائیں تو ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ شراب کا نام ٹائم کے حساب سے بدلا جاتا تھا۔ اگر صبح کے ٹائم شراب پی رہے ہیں تو اس کا نام الگ ہے، وہی شراب دوپہر کو پی رہے ہیں تو اس کا نام الگ ہے۔ اتنا اہتمام، اور عادت کیسی پختہ ہوگی اس کا اندازہ ہمیں آسانی سے ہو رہا ہے۔ لیکن ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے دوستوں کو اور ابا کو، وہ سب بیٹھے تھے اور میں انہیں شراب مٹکے میں سے نکال کر اور گلاسوں میں اور دیتا تھا۔ تو ایک دن اسی طرح سب بیٹھے ہوئے تھے تو گلی میں کچھ آوازیں آئیں، نکل کے پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ شراب حرام ہو گئی۔ تو کہا کہ جتنے بھی وہاں مہمان اور سب بیٹھے تھے انہوں نے بالاتفاق ہم سے یہ کہا کہ بھئی اٹھو، اس کو توڑ دو مٹکوں کو اور باہر گلی میں اس کو بہا دو، اور کہتے ہیں کہ کتنے دن تک گلیوں میں جو کیچڑ تھا وہ شراب کا کیچڑ تھا، ایک دم چھوڑ دی۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس کو لے لو، اس کو اختیار کر لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ صحابہ کرام کو کتنی چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی کبھی بھی کوئی عادت نہیں تھی وہ کام کرنے کی، چاہے نماز کی بات کر لیں، چاہے طہارت کے اہتمام کی بات کر لیں، وہ تو بہت ہی بے پرواہ قسم کی ایک زندگی تھی۔ کہاں طہارت اور صفائی اور وضو اور ان سب چیزوں کا اہتمام، ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے سکھا دیا اور فرما دیا کہ اس کا اہتمام کرنا ہے تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی اہتمام کرنے والا نہیں بنا۔ ایسا اہتمام کرنے والے بنے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں تعریف اتار دی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی قباء مسجد میں جایا کرو اور وہاں جا کر نماز پڑھا کرو، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خوب پاک رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، خوب پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ایسا طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے تعریف کر دی۔ اسی طرح اپنا مال، اپنی جان، اپنا وطن صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کے احکام کے پیش نظر ہر چیز کو تج دیا، ہر چیز کو ثانوی درجہ دے دیا، اولین درجہ وہ اللہ کے نبی کے فرمان کا اور اللہ کے نبی کی سنت کا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے اس کو اختیار کر لو، جس سے رسول روک دے اس سے باز آ لو۔ بقرہ عید کا موقع نزدیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دنوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں اللہ کرے کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن رہ گئے ہیں اور پیر کو انشاءاللہ عید ہو جائے گی۔ تو ان ایام میں روزہ رکھنے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے، روزہ رکھنے کی فکر ہو، اس کا اہتمام ہو۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی، صحابہ کرام بھی، قرآن کریم کی ایک آیت بھی اس بارے میں یہی بتاتی ہے کہ خوب اللہ کا ذکر کیا جائے عید آنے تک، ان 10 دنوں میں بھی، اور عید کے دن سے لے کر چوتھے دن تک، ایام تشریق 10، 11، 12، 13 ایام تشریق۔ قربانی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، اور 13 تاریخ کو جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایام تشریق کا آخری دن ہے۔ فریج نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، کولڈ اسٹوریجز نہیں تھے، ڈیپ فریزر نہیں تھے۔ اب جب جانور ذبح ہوتا اور گوشت جمع ہوتا تو اس گوشت کو وہ سکھا لیتے تھے، اس سکھانے کے عمل کو تشریق کہتے ہیں۔ تو ہم نے تو شہری زندگی گزاری، یہاں ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، تو کتابوں میں پڑھتے رہتے تھے کہ تشریق ہوتی تھی، گوشت کو سکھایا جاتا تھا۔ تو ایک جگہ ہم جاتے تھے کسی ذمہ داری پر، ڈیوٹی پر، تو وہاں جب ایک مرتبہ ہم بقرہ عید کی چھٹیوں کے بعد پہنچے تو دیکھا کہ دیوار پر رسیاں باندھ رکھی ہیں اور ان رسیوں میں بوٹیاں پرو رکھی ہیں، جیسے تسبیح کے لیے دانے پروئے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو وہاں کے چوکیدار تھے، وہ کوئی دیہاتی آدمی تھے، گاؤں دیہات کے، تو ان کو اس چیز کا طریقہ آتا ہوگا۔ تو وہ پھر ہم نے بھی دیکھا، ہم نے اس سے پھر سوالات بھی کیے، تو اس نے کہا کہ ہاں، اس کو یہ رسیوں میں نے پرو دیا ہے، اب اس کو الگ الگ بوٹیاں ایک دوسرے سے جوڑ کے نہیں لگائیں گے، تھوڑا تھوڑا الگ الگ رکھیں گے اور ان کو دھوپ لگتی رہے گی تو وہ پھر فریج میں رکھے بغیر صحیح رہیں گے۔ تو یہ تشریق کا جو پروسیس ہوتا تھا یہ 3 دن کا، 2 سے 3 دن کا ہوتا تھا۔ تو اگر کسی نے پہلے دن قربانی کی ہے یا دوسرے دن قربانی کی ہے تو 13 تاریخ تک، یعنی چوتھے دن تک، اس کا وہ دھوپ لگانے کا جو پروسیس ہے وہ پورا ہو جائے گا تقریباً۔ تو اس کے بعد گوشت آپ کا، وہ اللہ رب العزت کی دعوت کا جو ایک سائن تھا، ایک علامت تھی، وہ آپ کا نظر سے ہٹ جائے گا۔ برتنوں میں آپ اس کو محفوظ کر لیں گے اور وہ پھر ذرا لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے، جلدی خراب نہیں ہوتا۔ تو چوتھا دن اس لیے شریعت نے اس میں شامل کیا کہ یہ تشریق کا دن ہے، قربانی اس دن نہیں ہے، قربانی 3 دن ہے بس۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں ایام تشریق تک خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان دنوں میں اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا یہ بھی سنت کا ایک حصہ ہے۔ خوب تکبیر پڑھیں، جب کسی مجمع کے پاس سے گزریں تو تھوڑا ان کو سنا کر پڑھ دیں، انہیں بھی یاد آ جائے، وہ بھی پڑھنے والے بنیں۔ اور خاص طور پر جب عید کا دن ہو جائے تو اس دن تو سنت مؤکدہ ہے کہ آپ اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں گے اور اونچی آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے واپس جائیں گے۔ خوب تکبیر تشریق کا اہتمام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تیسرے کلمے کا خوب اہتمام بھی کیا جائے، تحلیل اور تسبیح اور تحمید۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، بار بار لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، بار بار سبحان اللہ کہا جائے۔ اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ پڑھنے کو، بار بار الحمدللہ کہا جائے۔ اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو، بار بار اس کو پڑھا جائے۔ تو تیسرے کلمے کا اہتمام اور تکبیر تشریق کا اہتمام، یہ ان دنوں کے کرنے کے کام ہیں۔ اور بچنے کے کام تو پورا سال کے ہوتے ہیں، وہ تو پورا سال ہی ہیں۔ جو گناہ کے کام ہیں، جو نافرمانی کے کام ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اور جو پورے سال کے فریضے ہیں وہ ان دنوں میں بھی فرض ہیں۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طریقے پہ جس کے ذمے جو بھی فریضہ ہے، کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، کسی پر حج فرض ہے، تو وہ اس پہ فرض ہوتا ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ جب ہم یہ دن گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو وہ روایت اور وہ خوشخبری ہمارے حق میں وہ یقینی طور پر گارنٹیڈ ہو جائے گی، وہ پکی ٹھکی ثابت ہو جائے گی ہمارے لیے، اس کی توثیق ہو جائے گی۔ لہٰذا ان 3 دنوں میں تو اس چیز کا اہتمام کریں۔ ساتھ ہی ساتھ بھائی
منڈی کے کاروبار بڑھ جانے کے دن ہوتے ہیں. یہ پورا سال بندہ اگر 2 طرح کے کاروبار کر رہا ہے تو ان دنوں میں آ کر تیسرا کاروبار جانوروں کے بیچنے خریدنے کا یہ بھی ان دنوں میں آ جاتا ہے. تو بیچنے خریدنے میں جو بے ضابطگیاں یا گناہ کے کام ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے. اس کو تفریح نہ بنایا جائے. اور خاص طور پر ایک شکایت یہ سننے میں آ رہی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ایسی عادتوں سے بچائے. ہمارا تو نہ ایسا مزاج رہا، نہ بڑوں نے اس کی کبھی اجازت دی، کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جی باقاعدہ وہاں جہاں منڈی ہوتی ہے جانوروں کی، وہاں بڑی لائٹنگ اور بڑے باربیکیو اور ریسٹورنٹ بن جاتے ہیں عارضی طور پر، اور لوگ ایک طرح کی بے پردگی اور اختلاط کا شکار ہوتے ہیں. عورتوں کو، لڑکیوں کو اور بیٹیوں کو اور بہوؤں کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور میڈیا کی لڑکیاں اور مختلف لوگ. اب جانور خریدنا ہے یا نہیں خریدنا، لیکن عید سے 5-7 دن پہلے وہ منڈی کا جو پروگرام ہے وہ سیر تفریح کے اعتبار سے وہ خوب چل رہا ہوتا ہے. پھر فضول خرچی، اگر گھر میں ایک آدھ روٹی کھا کے اللہ کا شکر کرنے والے تھے تو اب ہوٹلوں پہ جا کر دکھاوا کر رہے ہیں، نہیں ہم تو مہنگی والی ڈش خریدیں گے، اور دکھاوے ہو رہے ہیں اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. اس طرح کے اضافی گناہوں میں نہ پھنسیں بھائی، گناہوں سے بچنے کی کوشش ہو، اور پھر کسی قسم کا جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو. بازاروں میں نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی، بازار میں جب بندہ جائے تو ایک دعا پڑھے. تو اس دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں اس بازار میں آ کر ایک تو کوئی نقصان کا سودا نہ کر بیٹھوں، اور دوسرا جھوٹ نہ بولوں، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤں. کاروبار میں بندہ جو ہے وہ اگر احتیاط نہ کرے تو جھوٹ بولنا یہ بہت ہی وہ عام قسم کی ایک عادت ہے. جھوٹ بول دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی مثال کے طور پر اتنے روپے میں پیچھے ایک بندہ دے رہا تھا ایسا ہی جانور، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جانور بھی ایسا نہیں تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ اتنے میں دے بھی نہیں رہا تھا. تو مختلف طرح کے جھوٹ بول دیتے ہیں. اچھا سودا کر لیا، ٹوکن دے دیا، پکڑو یہ 2-4 ہزار روپے میں اپنے دوستوں کو لے کے آ رہا ہوں، بس اس کو پھر ہم کھولتے ہیں جانور کو. ٹوکن کر لیا. اب دوسری جگہ گئے تو ویسا جانور اس سے کم پیسوں میں دکھ گیا. اب آ کر اس کو جھوٹ موٹ کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار ایمرجنسی ہو گئی ہے، ابھی پیسے واپس کر دو، ابھی سودا نہیں ہو سکتا، ابھی میں کہیں جا رہا ہوں، یا میرے بھائی نے وہاں پہلے سے خرید لیا، مجھے پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے کام تک پہنچنے کے لیے 10 طرح کے گناہ کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نماز پڑھنے آ رہا ہے، وہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو جناب راستے میں کسی سے کپڑے چھین کر پہن رہا ہے کہ پاک کپڑے ہیں میں ان میں نماز پڑھوں گا، کسی سے پانی چھین کر وضو کر رہا ہے، یا کسی کو جھوٹ بول کر اس کو دھوکہ دے کر اس سے پانی لے آیا کہ میں اس سے وضو کروں گا. مختلف طرح کے گناہ کرتے کرتے کسی سے موٹر سائیکل چھینا اور مسجد تک آ گیا، یا کسی اس کو جھوٹ کچھ کہہ دیا اور جھوٹ بول کر اس کی سواری استعمال کر کے مسجد تک آ گئے، اور اب آگے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بتاؤ یہ اس کا دل اندر سے مطمئن ہوگا کہ میری عبادت قبول ہونے والی ہے؟ تو اسی طرح جب ہم قربانی کا معاملہ کریں تو اس میں گناہوں کو دخل اندازی نہ کرنے دیں بیچ میں کسی بھی اعتبار سے. پھر دکھاوا، جانور خریدنے کے موقع پر دکھاوا، جانور خریدنے کے بعد دکھاوا، اور گھنٹیاں اور گھنگرو تو حرام ہوتے ہیں نا بھائی. نبی پاک علیہ السلام نے ناپسند فرمایا، یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی قافلے میں اونٹ چل رہا ہے تو اس زمانے میں اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھ دیتے تھے تاکہ یہ دوسرے قافلے کے لوگ جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ قافلہ چل پڑا ہے، کوئی اپنا بیٹھ کے حقہ نہ پیتا رہے. کہ تو جب گھنٹیاں زیادہ بجتی تھی تو سارے لوگ کہتے تھے چلو بھائی چلو، ایسا نہ ہو قافلہ نکل جائے اور ہم رہ جائیں. تو گھنٹیاں ہوتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کہ گھنٹی جو ہے یہ میوزک ہے، ایک طرح کا شیطان کی بانسری ہے. یہ شیطان بانسری بجا کر لوگوں کو غافل کرتا ہے. تو اب قربانی کا جانور ہے اور وہ میوزک بجاتا ہوا جا رہا ہے، اس کے پاؤں میں آپ نے گھنگرو ڈال دیے، اس کے گلے میں گھنٹی ڈال دی. یہ قربانی کا جانور تھا جس کی تعظیم کا حکم ہے. حکم کیا ہے
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ رب العزت کی عبادت کی علامتوں کا احترام کرے گا تو اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا لحاظ ہے، اللہ کا رشتہ ہے اس کے دل میں، بھائی اللہ کا خیال کرتا ہے یہ۔ اب وہ جانور تو شاعر میں سے ہے، وہ تو عبادت کا ایک ذریعہ اور عبادت کا ایک ٹول ہے۔ اب اس عبادت کے ٹول کے اوپر آپ نے، عبادت کے اس ذریعے کے اوپر آپ نے جس کا احترام کرنا تھا، آپ نے کیا کر دیا؟ گھنٹیاں اور گھنگرو لگا کر اللہ کی نافرمانی کا ٹول بنا دیا اس کو۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ ایک آدمی تسبیح پڑھتا ہے اور وہ تسبیح کے وہ جو اوپر اس کے لگا ہوتا ہے جھالر جیسا پھندنا سا، اس پہ وہ گھنٹی باندھ لیتا ہے، اور وہ تسبیح بھی پڑھتا ہے اور ٹن 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 اس کی گھنٹی بج رہی ہے۔ تو بتاؤ، گھنٹی تو ناجائز کام ہے، تسبیح کے ساتھ اس کا کیا جوڑ؟ تو اسی طرح عبادت کے ساتھ اس کا کیا جوڑ؟ ایک آدمی اپنے گلے میں گھنٹی باندھ لے کہ جب رکوع میں جاؤں گا، جب سجدے میں جاؤں گا تو گھنٹی بجے گی اور اچھا لگے گا، لیکن نہیں، کبھی بھی کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ گھنٹی تو ایک طرح کا میوزک ہے، اور میوزک اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب اللہ کی نافرمانے والے کام کو ہم نے عبادت جس جانور کے ذریعے کرنی تھی، اس عبادت کے اوپر اللہ کی نافرمانی ڈال دی ہم نے لا کے۔ تو اپنی عبادتوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور بھائی جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتا وہ اس پر فکر کرے، وہ فکر کرے۔ بھائی دیکھو، ہم نے ایسے خاندانوں کو، ایسے گھروں کو دیکھا کہ خاندان کے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے بچوں کی خوشی کے موقع پر جو دعوتیں کی وہ شادی حال میں، اور جناب 4 ڈشیں پکا کر ہیں، اور ان کی حالت تھوڑی سی کمزور تھی۔ اب یہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے، رشتہ بھی مل چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، بھائی شادی کیوں نہیں کرتے بچے کی؟ کہ اصل میں شادی حال کے پیسے پورے نہیں ہوئے، وہ جمع کر رہے ہیں ابھی۔ تو دیکھو، دنیا کے معاملات میں احساس کمتری میں مبتلا ہو کر اس بات کی فکر شروع ہو جاتی ہے کہ ہم بھی اس دوڑ میں دوسروں کے برابر ہو جائیں، لیکن جہاں دین پر کرنے کا کام آتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کا دیا ہوا کام آتا ہے، وہاں اچھا مجھ پہ فرض نہیں ہے، چلو جان چھوٹی۔ اور ایک صاحب یہاں آتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی شفٹ ہو گئے پھر یہاں سے، تو کافی پرانی بات ہے۔ تو وہ ایسا ہی کوئی موقع تھا تو وہ مجھ سے اکیلے میں بڑی رازداری سے پوچھنے لگے کہ اچھا اگر ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو، تو وہ شریعت کے حکم سے بچنے کا کوئی راستہ پوچھ رہے تھے۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے، ہم اپنے بچے کی شادی نہیں کر رہے کہ فلاں اسٹینڈرڈ کی دعوت کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم پیسہ جمع کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ جن پہ قربانی فرض نہیں ہے انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو جان چھوٹ گئی، مجھ پہ تو فرض نہیں ہے، بلکہ انہیں تدبیر لڑانی چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی اس عبادت کے کرنے کے قابل کر دے، اور اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ بھائی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فرنیچر کتنا تھا، ایئر کنڈیشن کتنے تھے، ہیں جی؟ نبی پاک علیہ السلام کا جو گھر ہے وہ کیسا تھا ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ یہ فرما دیتے مجھ پہ تو فرض نہیں ہے، لوگوں تم پہ فرض ہے، دیکھو مجھ پہ تو فرض نہیں ہے لہٰذا میں تو نہیں کروں گا۔ اور حالت یہ ہے کہ بیویاں فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ 3 مہینے گزر جاتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ پکانے کو کچھ نہیں، بس کھجور اور پانی، صبح بھی کھجور اور پانی، شام بھی کھجور اور پانی، پکانے کا چولہے کو آن کرنے کی اور چولہے میں لکڑیاں ڈالنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ ایک تبلیغی ساتھی فرما رہے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے روایت سنی ہوگی، بہرحال شاید وہ 3 مہینے والی روایت سے انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت کے گھر کے چولہے کے اندر گھاس اگ جاتی تھی، حضرت کے گھر کے چولہے کے اندر گھاس اگ جاتی تھی۔ ہم نے یہ روایت پڑھی تو نہیں ہے، لیکن شاید انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ 3 مہینے تک جب نرم زمین میں آگ نہیں جلے گی، چولہا نہیں جلے گا، تو وہاں تو کوئی نہ کوئی پودا تو اگ جائے گا نا بھائی۔ تو وہ سمجھانے کے لیے ان کا انداز اچھا تھا کہ حضرت کے گھر کے چولہے میں
وہ جو ہے گھاس پیدا ہو جاتی تھی کہ غربت اتنی کہ پکانے کو کچھ نہیں۔ اس کے باوجود حضرت نے قربانی کا اہتمام فرمایا، قربانی کا خوب اہتمام فرمایا، اور جب عمرے پہ تشریف لے گئے تو تب تو بہت ہی بڑی تعداد 100 اونٹ روایت میں آتا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ کہ اونٹوں کی جب قربانی فرمائی تھی، اپنے ہاتھ سے بھی ایک تعداد کو آپ نے نحر فرمایا تھا، اور باقی تعداد حضرت علی کے حوالے کر دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نحر فرمایا۔ تو آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ لکھا ہے روایات میں کہ وہ اونٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے آگے آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے مبارک ہاتھ سے مجھے نحر کر دیں، ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں۔ اونٹ آگے آگے آ رہے تھے ایک دوسرے سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعداد اپنے مبارک ہاتھ سے نحر فرمائی، غالباً اگر مجھے صحیح عدد یاد ہے تو 63 اپنے مبارک ہاتھ سے نحر فرمائے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھئی تم کرو۔ تو اتنی قربانی فرما رہے ہیں، اور مدینہ میں تشریف لانے کے بعد ہر سال نبی پاک علیہ السلام جب سے قربانی فرض ہوئی، آپ نے ہر سال جو ہے وہ قربانی کا اہتمام فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 2 دمبے، بعض روایتوں میں اور عدد آتے ہیں، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اپنی مالی حالت کیا ہے بھائی، بی بی صاحب مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ بی بی صاحبہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ زخمی رہتے تھے یہ آٹا پیسنے کی وجہ سے اور گھر کے کام کاج صفائی ستھرائی کرنے کی وجہ سے، اور بی بی صاحبہ کے ایسے کندھے پر سامنے کی طرف سے پٹا چبھ چبھ کے نشان پڑ گیا تھا، اور وہ پٹا کس چیز کا ہوتا تھا؟ پانی کے مشکیزے کا، جیسے یہ بیگ ہوتا ہے بڑا، وہ پہاڑوں پر جو ہائیکنگ کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا بیگ ہوتا ہے، تو اس طرح کا پانی کا مشکیزہ ہوتا تھا، تو اس کا ایک پٹا جو ہے وہ سامنے سے ڈالتے تھے، کندھے سے لے کر ایسے، تو بی بی صاحبہ کے کندھے سے لے کر سامنے پورا وہ پٹا چبھ چبھ کے نشان پڑ گیا، غربت ایسی۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ سے فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی ذبح ہونے کا مشاہدہ کرو، وہاں خود رہ کر سامنے دیکھو، تمہاری قربانی کے جانور کو جب ذبح کیا جا رہا ہے تو تم وہاں موجود رہو اور اس کو دیکھو۔ اب بتائیے یہ کن بی بی صاحبہ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے جن کی غربت کا یہ حال ہے کہ ہاتھ زخمی ہیں اور کندھے سے لے کر سامنے پٹا چبھ چبھ کے نشان پڑ گئے ہیں جی، تو وہ قربانی ان کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ کتنا آسان تھا کہ یہ حضرات فرما دیتے کہ بھائی ہمارے ہاں تو غربت ہے، ہم پہ تو قربانی فرض نہیں ہے، مسئلہ ہم نے سمجھا دیا، جن پہ فرض ہے وہ جائیں کر لیں۔ تو دیکھیں ایک یہ مزاج ہوتا ہے ہمارا لوگوں کا کہ ہاں باب مجھ پہ فرض نہیں ہے، چلو جان چھوٹ گئی، یہ جان چھوٹ گئی والا رویہ اچھا نہیں ہے۔ بھائی دنیا کے معاملات میں تو آپ یہی نہیں کہتے کہ جان چھوٹ گئی، جیسے میں نے مثال دی کہ انہوں نے تو یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہماری جان چھوٹ گئی، ہم دعوت نہیں کریں گے لمبی چوڑی، ہم بچے کی شادی کر دیں بس، اور 2-4 دوستوں کو بٹھا کے روٹی دہی لسی کچھ پلا دیں بس ختم۔ نہیں، وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں کہ جی بڑی دعوت کرنی ہے، شادی حال میں جا کے بکنگ کرا کے کام کرنا ہے۔ تو جب دنیا کے معاملے میں ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے تو دین کے معاملے میں ہم کیوں پیچھے رہ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو جی ہم پر تو فرض نہیں ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی جان چھڑانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہوں، یا بجائے اس کے کہ ہم اس بات پر خوش ہو جائیں کہ مجھ پر تو فرض نہیں ہے، میری تو جان چھوٹ گئی، نہیں، ہمیں تدبیریں لڑا کر، ہمیں پیسہ جمع کر کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ ہمارے والد محترم کے ایک دوست ہوتے تھے، ان کا نام بھی غالباً اسامہ ہی تھا، تو وہ ان کا واقعہ ہے یا کسی اور کا کہ انہوں نے مٹھائی پیش کی ایک مرتبہ مٹھائی پیش کی اور بڑے خوش تھے، تو پوچھا کہ بھائی مٹھائی کا عنوان بتاؤ، یہ مٹھائی کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو گیا، اس پہ خوشی منا رہا ہوں، آج تک غریب تھا، زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل پیسہ نہیں تھا، اب اللہ کا شکر ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کے جب قابل ہوا تو اس کی خوشی میں یہ میں مٹھائی بانٹ رہا ہوں۔ تو بھائی ایسا شوق ہونا چاہیے تو اس چیز کا اہتمام ہو
عبادات کو کرنے کا شوق ہو، اس کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عید کا دن آتا ہے اس میں جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی بھی کام پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا چلو یار میں قربانی نہیں کرتا، قربانی میں خرچہ کتنا ہوگا؟ اس نے کہا کہ جی 1.5 لاکھ 2 لاکھ اگر گائے کی قربانی ہو۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں 2 لاکھ چھوڑو، میں 6 لاکھ یا 10 لاکھ روپے وہ لوگوں میں کپڑا بانٹ دیتا ہوں، مریضوں کو دوائیں دلوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، قیدی چھڑا دیتا ہوں یا وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر جانور قربان کرنا ہی زیادہ پسند ہے، اس سے زیادہ اور کوئی کام پسند نہیں۔ کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو دیا اس کو اپنانا ہے، رسول نے جس سے روکا اس سے باز آنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کو مسئلہ پتہ نہیں تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے غالباً، انہوں نے جلدی جانور ذبح کر دیا۔ حضرت جب عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو جب واپس مسجد سے نکلے تو کہا ارے یہ کیا، یہ کوئی قربانی ہو بھی چکی ہے، یہ اس کے خون وغیرہ اور علامتیں اس کی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے کی۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہوئی، یہ کھانے کا جانور ہو گیا، اس کو کھاؤ، لیکن یہ قربانی نہیں ہوئی، قربانی تو عید کی نماز کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اور پھر ان سے نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ قربانی کرنے کو کہا اور انہوں نے دوبارہ قربانی کی۔ ہماری طرح نہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے ابھی اللہ خود ہی قبول کرے گا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ میں وہ کہیں ایک دوسری جگہ پر کسی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی تو پیچھے جگہ ملی، وہ ہماری مسجد کی طرح خالی مسجدیں نہیں ہوتی نا ساری، ماشاءاللہ وہ پیچھے تک بھری ہوئی تھی، کھلی جگہ، وہ ننگا آسمان، کھلا آسمان جو تھا وہاں مجھے جگہ ملی۔ تو کوئی وہ چیلیں وغیرہ بھی گزرتی ہیں تو کسی چیل نے بیٹ کر دی، تو وہ میرے آگے جو صاحب کھڑے تھے ان کے بازو پر پیچھے کی طرف سے ایسے وہ بیٹ گری گئی۔ تو نماز کے بعد انہوں نے جلدی سے سنتیں شروع کر دی، تو میں انتظار کر کے ان کو سنتوں کے بعد میں نے بتایا کہ آپ کے یہاں پر یہ چیل کا مجھے کیسے پتہ چلا، کیونکہ اس کی مقدار بڑی اچھی تھی نا، وہ چڑیا وغیرہ کرتی تو وہ کم ہوتا پھر، تو میں نے اوپر دیکھا تو نہیں تھا کہ چیل نے کی ہے، لیکن اس کی مقدار بڑی زیادہ تھی۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کی نماز نہیں ہوئی کیونکہ یہ کافی زیادہ مقدار ہے، تو آپ اس کو دھوئیں گے اور دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ تو انہوں نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا جو انداز مجھے لگا نا، وہ ایسے ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ اب اللہ کرے کہ وہ گھر جا کے اس کو دھوئیں، وضو خانہ تو مسجد میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چلے گئے، اور ان کے ہاتھ ہلانے کے انداز سے مجھے لگا کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ اللہ خود ہی قبول کرے گا، اللہ کو پتہ ہے میرا قصور نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کس نے قربانی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے۔ فرمایا کہ دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ قربانی کی۔ تو اس لیے عبادتوں کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے، اس طرح نہیں کہ ہم جان چھڑا رہے ہوں، اچھا مجھ پہ فرض نہیں ہے چلو جان چھوٹ گئی، اچھا میں نے تو کر دی تھی، تھوڑی سی غلط ہو گئی، چلو اللہ خود ہی قبول کرے گا، مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، فکر اور اہتمام اور شوق کے ساتھ۔ فطیبوا بہا نفسا، فرمایا کہ دل کی خوشی کے ساتھ عبادت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق اور جیسا آپ مزاج سکھا کر گئے تھے صحابہ کو، اس کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔